حضرات اب آپ پوری توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمارے مہمان معظم کی تقریروں کو سنیں، جو بڑی دور سے سفر کر کے آپ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں اور آپ کے اس علمی ماحول کو دیکھ کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں حضرت کی شان میں اتنا عرض کروں گا کہ نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، نام اس کا ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بہر صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے۔ ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، ولولہ اسلام کا اس کی رگوں میں ہے رواں، لرزہ اس کی فکر سے باطل کے ایوانوں میں ہے۔ یعنی حضرت مولانا مفتی محمد خالد حسین صاحب قاسمی نیموی دامت برکاتہم العالیہ حضرت والا سے بسط خلوص درخواست ہے کہ حضرت تشریف لا کر کے اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو طالبان علوم نبوت کو محظوظ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب أهل بيته، وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. جناب صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، ناظم جلسہ، وہ ناظم مدرسہ، وہ منتظمین مدرسہ، اور اس قدیم ترین شہر، تاریخی شہر بلیا سے تعلق رکھنے والے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اور اس مدرسے میں
زیر تعلیم رہ کر قرآن کریم کے 300 پارے کو اور تقریباً 6000 سے زیادہ آیات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے عزیزان گرامی طلبہ، آج کے اس اجلاس میں آپ کی اور ہماری شرکت عظیم کتاب ہدایت، لازوال ربانی پیغام، قرآن کریم کی محبت کی، قرآن کریم سے لگاؤ کی اور قرآن کریم سے عشق کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ رات کے آدھے پہر گزر چکے ہیں، رات کی اس گھڑی میں اگر اس عظیم کلام کی نسبت نہ ہوتی تو آپ بھی اپنے گھروں میں لحاف کی گرمی میں، اپنے گھر کے راحت کدے میں آرام کر رہے ہوتے اور ہم بھی کہیں آرام کر رہے ہوتے۔ لیکن یہ نسبت ہے، نسبتیں انسان کو کتنا عظیم بنا دیتی ہیں۔ اس کی مثال اگر آپ کو سمجھنا ہو، دیکھنا ہو اور اس کو برتنا ہو، شعور کے نہا خانوں میں اسے پیوست اور مستحکم کرنا ہو تو ان عزیز بچوں کو دیکھیے کہ یہ بچہ کل تک زید تھا، عمر تھا، بکر تھا، خالد اور شاہد تھا، لیکن آج جب اس بچے نے قرآن کریم کے 300 پارے کو اپنے قلب میں جاگزی کر لیا ہے، پیوست کر لیا ہے، اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ آج یہ صرف زید نہیں ہے، آج یہ شاہد و راشد نہیں ہے، آج یہ حافظ صاحب، آج یہ حافظ زید صاحب ہیں۔ شروع میں حافظ لگا، اخیر میں صاحب لگا۔ یہ صاحبیت کہاں سے آئی؟ یہ قرآن نے عطا کیا، یہ ہمارے رب نے عطا کیا۔ رب کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے حافظ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بہترین حافظ ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ صفت اللہ نے آج ان بچوں کو عطا کر دیا۔ بزرگوں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس امت کا سب سے پہلا حافظ کون ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اگر اس امت کے مجموعے کو لیں کہ نبی آتے ہیں تب امت بنتی ہے تو اس مجموعے میں سب سے پہلا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ سب سے پہلے حافظ ہیں اس کلام کے بھی اور اللہ کے اس وحی کے بھی۔ آپ کے قلب پہ اللہ تعالی نے نازل کیا اور آپ کے سینے میں محفوظ کیا۔ ذرا غور فرمائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لاتے تھے، اللہ کے احکامات وحی کے ذریعے آتے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وحی کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کے مطابق آپ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر خواب دیکھنا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، خواب میں اللہ کا حکم آتا ہے اور نبی اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ خواب قرآن کی آیت نہیں بنتی ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ کے لیے جتنی آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنا گولڈن چین کو منتخب کیا، اتنے اسٹرونگ ذریعے کو منتخب کیا کہ ذرہ برابر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کوئی غلط بات، کوئی شک و شبہ نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو واسطہ بنایا، قرآن کی تمام آیتیں حضرت جبرائیل
لے کر کے آئے. لوح محفوظ سے نازل کیا گیا. اور کس طرح نازل کیا گیا؟ وحی کا کتنا بوجھ ہوتا تھا. حضرت جبرائیل آتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی, ان کا نام قصوہ تھا, بہت مضبوط ڈیل ڈول والی تھی, بہت مضبوط اونٹنی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو اس بوجھ کو وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی. لیکن نبی کے صدقہ طفیل, یہ نبی کا معجزہ تھا کہ اتنا بوجھ تھا, لیکن نبی نے جب امت کو بتایا تو یہ کلام اتنا آسان ہوا, یہ کلام اتنا آسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پہ ایک سورہ میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کتنی مرتبہ ہے میرے بچوں بتاؤ؟ یہ 4 مرتبہ ہے. 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک مضمون کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے. ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے. یہ ذکر کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ذکر کے معنی حفظ کے بھی ہیں, یعنی ہم نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا. قربان جائیے اس نبی پہ کہ نبی پہ ایک آیت نازل ہوتی تھی, اونٹنی بیٹھ جاتی تھی, پسینے چلنے لگتے تھے, شرابور ہو جاتے تھے آپ پسینے سے. لیکن امتی کے لیے آسان ہوا کہ آپ ایک آیت کو 10 مرتبہ پڑھے, 11ویں مرتبہ زبانی آ گئی. بزرگوں, ابھی ہم سے قبل کے خطیب حضرت مولانا بستوی صاحب سے آپ نے بڑے فضائل سنے. میں فضائل نہیں بتا رہا ہوں, میں پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. حضرت جبرائیل پڑھ کے سنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو سن کر زبان کو تیزی سے حرکت دیتے ہیں. تیزی سے زبان چل رہی ہے اس لیے کہ بات کو جب زبان پہ لے آئیں تو وہ بات یاد ہو جاتی ہے. ہمارے نبی کوشش فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو کہا ہے, جو اللہ کا پیغام بتایا ہے, ہم اپنی زبان سے اس کو دہرا دیتے ہیں تاکہ وہ چیز یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہیں دیجیے تاکہ آپ کو جلدی ہو جائے, یاد ہو جائے جلدی. نہیں, بلکہ ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینے میں بھی پیوست کر دیں گے اور آپ کی زبان پہ بھی جاری کر دیں گے. بزرگوں, یہ قرآن کریم اس امت کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس امت کے سامنے, اس دنیا کے سامنے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ القرآن الکریم هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض, کہ یہ قرآن کریم ہے, یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو عرش الہی سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے, جس نے اس کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ کیا, اس نے اچھا فیصلہ کیا. جس نے اس پہ عمل کیا اس نے اللہ کی رضا کا کام کیا. بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو, جماعتوں میں مت بٹو, برادریوں میں مت بٹو, بلکہ سب مل جاؤ, متحد ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ. متحد ہو جاؤ تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام. متحد ہو جاؤ تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام.
منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے؟ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں اس اتحاد کا درس دیا ہے، ہمارے نبی نے اتحاد کا درس دیا ہے۔ اتحاد کیسے ہوگا؟ شریعت کو مضبوطی سے تھامنے سے۔ اپنی باتیں اگر 1.5 انچ کی مسجدیں بناتے رہیں گے، اگر اپنے فرقے بناتے رہیں گے، اپنی برادریوں کے راگ الاپتے رہیں گے، تو یقین جانیے کہ ہم امت نہیں بنیں گے، اس لیے کہ امت جب نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، تو پھر یہ لڑنے کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے، اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور تمہیں خاندانوں میں اور برادریوں میں اور قبیلوں میں تم کو اس لیے کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہے، ورنہ عزت کا سبب نہیں ہے۔ یہ برادریاں، یہ فرقے بندیاں، یہ انسان کی عزت کا سبب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کہاں ہے اللہ کی رسی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وہ رسی جسے ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے وہ قرآن کریم۔ بزرگوں، فتنے کے زمانے میں جب ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، مختلف وائرس ہمارے متاع دین و ایمان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آج کل جس طریقے سے ہائیجیک کر لیا جاتا ہے ڈاٹا کو، کمپیوٹر پہ وائرس کا اٹیک ہوتا ہے تو سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ کرپٹ ہو جاتا ہے، ساری فائلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی صورتحال ہے۔ اس امت کو اللہ تعالی نے توحید والی امت بنایا۔ وحدانیت کے اندر جو چیز بھی شک ڈالے، شرک کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے تو یہ پورا ایمانی سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے۔ شرکیہ اعمال، شرکیہ افعال، شرکیہ کام، شرکیہ گانے، شرکیہ ترانے، یہ سب کے سب ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اسکولوں کو جاتے ہیں، ضرور جائیں اور 100% جانے والے بنے، لیکن ایسے اسکول جہاں پہ انہیں شرکیہ الفاظ ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو ہم ان کی دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ بچہ جا کر کے اپنے دین کو برباد کر کے چلا گیا۔ میرے بھائی، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک ایشور واد کے دائی ہیں، اور اس ملک کے سمویدھان نے، بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اس کا ادھیکار دیا ہے۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، مولک ادھیکار ہے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی، اپنے ثقافت کی حفاظت کی، اپنے تمدن کی حفاظت کی، اپنی زبان اور کلچر کی حفاظت کی۔ ہمیں اس بھارت کے کانسٹیٹیوشن نے، ہم بھارت کے ناگرک ہیں، ہمیں اپنے ملک سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ اس ملک کے آزاد کرانے میں ہمارے پروجوں کا خون بہا ہے۔ اتنا ہم نے خون بہایا جتنا دوسری قوموں کا پسینہ بھی
بھی نہیں بڑھا. یہ مدرسے جن کو آج دہشت گردی کے حوالے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ مدرسے کے بوریا نشی تھے جنہوں نے انگریزوں کو للکارا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انگریز ظالم ہے، جابر ہے، باہر کے آئے ہوئے ہیں، لہذا ان کو بھگانا پڑے گا. آج ہمارے قائد، جمعیت علماء کے قائد حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ اگر کل ہم نے انگریزوں کے ظلم کے سامنے لوہا لیا تھا اور گورے انگریزوں کو بھگایا تھا، تو اگر کالے انگریز جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ہم انہیں بھی خاموش کرنا جانتے ہیں. بھائیو، بات یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو بچانا اور خود اپنا ایمان نہیں، آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا، اپنے بیٹے اور پوتے کے بارے میں فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے پورے معاشرے کے 2.5% ہوتے ہیں، کہیں پہ 5% ہیں. 5% سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے. اس سماج کے 95% بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، جو کالجوں میں جا رہے ہیں، یا وہ کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں، ان کی فکر کرنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے عقیدے کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بال بچوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ناتی نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ کہیں گے کہ حضرت یہ جہنم کی آگ کہاں ہے جس سے ہم بچائیں؟ میرے بھائی، یہ جہنم کی آگ سلگ چکی ہے، دہکائی جا چکی ہے، انتظار ہے مرنے کا. یہ عمر 60 سالہ یا 70 سالہ کہہ لیجئے. حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی عمر هذه الامہ. یہ باب ان احادیث کے بیان میں ہے جس کا تعلق اس امت کی عمر سے ہے. تو وہ روایت کہتی ہے کہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. تو مان لیجئے کہ یہ بچے جو 15 سال کے ہو چکے ہیں، 20 سال کے ہو چکے ہیں، اب ان کے پاس اوسط عمر صرف 40 سال اور 30 سال باقی رہ گئے ہیں. اگر انہوں نے راہ حق کو نہیں اپنایا، صحیح عقیدے کو نہیں اپنایا، صحیح اعمال کو نہیں اپنایا، تو یہ جہنم کے اندر میں. اس لیے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کی کمائی حلال ہوگی، حلال ذرائع سے کمائیں گے، خون حلال ہوگا، آپ کا بچہ حلالی ہوگا. جب بچہ حلالی ہوگا، اس پہ خیر کا اثر ہوگا، نیکی کا اثر ہوگا، وہ بچہ صالح ہوگا. جب وہ صالح ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کے ایمان کی اور اس کے اخلاق کی اور اس کے کردار کی حفاظت ہوگی. مجھے سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے واقعات اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس پیغمبر، اللہ کے چہیتے نبی، کلیم کا خطاب ملا. آپ کی آزمائش کے لیے یا آپ کو ملکوتی علم سے فیضیاب کرانے کے لیے، یہ جانکاری بخشنے کے لیے کہ اللہ کے کتنے کارندے ہیں جو اللہ کے نظام کو چلانے میں پاٹ پرزے کا رول ادا کرتے ہیں. آپ کا سفر طے کیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ فلاں سمندر میں، فلاں سمندر کے سنگم پہ ہمارا ایک بندہ رہتا ہے. موسیٰ آپ وہاں پہ جائیے. کچھ علوم ان کے پاس ایسے ہیں کہ وہ علوم آپ کے پاس نہیں، ذرا آپ تشریف لے جائیں. اللہ کا حکم ملا. شوق اور فرط جذبات میں
طالب علم بن کر کے اپنے ساتھ اپنے ایک رفیق حضرت یوشع کو لے کر کے پہنچ گئے. علامت بتا دی گئی تھی. قرآن کریم میں واقعات کی تفصیل ہے. میں ان ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سبق ہے، ایک بڑا پیغام ہے. گئے، سفر کیا، سفر میں مختلف مراحل آئے، ایک بستی میں پہنچے. ان حضرات کو بھوک لگی ہوئی تھی. گزارش کی بستی والوں سے کہ جناب ہم بھوکے ہیں، رات کا وقت ہو چکا ہے، ایسا ہے کہ آپ لوگ ضیافت کا انتظام کیجئے. وہ لوگ بڑے بدخلق تھے، انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. بہرحال کسی طریقے سے رات گزری. صبح سویرے آپ کی نظر پڑی ایک دیوار پہ. وہ دیوار ایسا لگتا تھا کہ اب گری تب گری. اس دیوار کے بارے میں اس بندے خدا نے، جن کا روایتوں میں نام خضر آیا ہے، انہوں نے کہا کہ آئیے موسیٰ ہم دونوں مل کر کے، بلکہ ہم تینوں مل کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیتے. اب لگے دیوار سیدھی کرنے کے لیے. اب حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا کہ یہ بدخلق لوگوں کی بستیاں ہیں، ان کے اندر شرافت نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اور ہم سے بیگاری کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ذرا اس کی مزدوری لے لیجئے، ہم لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. حضرت خضر نے کہا ذرا سا انتظار کیجئے، میں بعد میں بتاؤں گا اس کا راز. بہرحال اس کے بعد جب یہ سفر مکمل ہو گیا، جدائی سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ دیوار جس کو ہم نے مل کر کے سیدھا کیا، اس کو محفوظ بنایا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، کہ یہ جو دیوار تھی، یہ شہر کے اندر دو لڑکے تھے نوعمر جو یتیم ہو چکے تھے، اس کے اندر ان کے والد نے ایک خزانے کو چھپا دیا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والدین نیک تھے، نیک اولاد، نیک والدین تھے. ان کی اولاد کی حفاظت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہی ہے. ایک طرف نبی بھیجے جا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے خاص بندے کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس نیک بندے کے بچوں کی حفاظت کیجئے، ان کے سرمایے کی حفاظت کیجئے. میرے بھائی، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم نیک رہیں گے، اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا. ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے، ہماری اولاد بھی نیک ہوگی. ہم خود، ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، عہد کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ اگر ہم نیک بنیں گے، اللہ ہماری زندگی کو بھی پاکیزہ بنا دے گا، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، خوشحالی کی زندگی عطا کرے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. نسلیں برباد نہیں ہوں گی. نسلیں کیوں برباد ہوتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گندگیوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثى، کہ جس نے بھی اچھے کام کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی تخصیص نہیں ہے جنس کی، جس نے بھی اچھے کام کیے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو، ایمان و عقیدہ مضبوط ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. ولنجزینہم اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کے سارے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. وہ بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، جبکہ آخرت دار الجزا ہے، بدلہ وہاں ملتا ہے. پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں تو پاکیزہ زندگی ملے گی.
میرے بھائی اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے نظام سے بغاوت کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ گھٹن کی زندگی ہوتی ہے، اضطراب کی زندگی ہوتی ہے، تڑپنے کی زندگی ہوتی ہے، سسکنے کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ سسک کے زینا کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ سسکیاں کیوں نکلتی ہیں؟ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے۔ جو اللہ سے لو لگا لیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ لیکن اگر یہ سسکیاں اللہ کی یاد میں نکلے، اللہ کی محبت میں نکلے، وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے، اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ اس لیے آئیے میرے بھائیوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا اور دستار بندی بھی ہونی۔ میں اپنے تمام مضامین کو سمیٹتے ہوئے آپ سے چند وعدے لینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ ہم فلاں کی حفاظت کریں گے اور فلاں کی حفاظت کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی حفاظت کا وعدہ کیا، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ پختگی کے ساتھ کہا گیا ہے، مضبوطی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اہل علم موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کتنی تاکیدات ہیں علماء کرام بتائیں گے۔ اِنَّا، یہ اِنَّا حروف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے، لہو لام تاکید کے لیے، لا پھر تاکید کے لیے، حافظون جملہ اسمیہ یہ بھی تاکید کے لیے۔ اتنی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر حال میں اپنی کتاب کی حفاظت کریں گے، اور جو اس کتاب سے ٹکرائے گا اس کا کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ کل کی خبر ہے، لیٹسٹ خبر میں بتاؤں کہ ایک شخص، اس کا عراق سے تعلق تھا، ملحد تھا وہ، اور وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا، اور سوئٹزرلینڈ میں وہ خبیث کیا کرتا تھا کہ ہر سال ایک خاص دن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے لیے ایک جلوس نکالتا تھا۔ یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کل کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں پہنچوا دیا اپنے کسی بندے کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ سے تو کوئی ٹکرا نہیں سکتا نا، اللہ کا اپنا نظام ہے کہ کس کا دماغ کس سے ٹھیک کرے۔ فرعون کا دماغ ٹھیک ہوا نا، کس کے ذریعے ٹھیک ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ان پہ بم چلایا تھا کیا؟ کیا چلایا تھا؟ عصا، ایک معمولی چھڑی۔ اس چھڑی سے آپ نے کچھ کیا نہیں، سمندر میں مارا، اس کے سر پہ بھی نہیں مارا۔ کہتے ہیں یہ انبیاء کرام تو اعلیٰ کردار پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو نہیں مارا۔ نبی کا کردار دیکھیے، یاد رکھیے کہ جب وہ مناظرہ ہوا کن کے ساتھ؟ جادوگروں کے ساتھ، تو وہ سارے لوگ سانپ اور سپولیے بلا کر کے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا القی عصاک، اے موسیٰ آپ بھی اپنی چھڑی کو پھینکیے۔ اب وہ جو چھڑی کو پھینکا تو اس نے ایسا پھن پھیلایا کہ جتنے سانپ سپولیے تھے سب اس میں گھستا چلا گیا، سب کو نگل گیا۔ اب وہ بڑھا فرعون کی جانب۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو اسی سانپ کو حکم دیتا کہ اس کو نگل جائے،
بات ختم ہو جاتی نا. اچھا اسی کو نہیں بلکہ اس کے جو 4-5 چقادری قسم کے تھے, ٹھیک ہے, انہیں بھی نگل جاتا. لیکن یہ اللہ کا نظام نہیں. اللہ کا نظام تھا کہ صرف حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیا. جادوگر لوگ سمجھ گئے کہ ہم نے جو کیا ہے یہ جادوگری ہے, لیکن انہوں نے جو کیا ہے یہ جادوگری نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے, یہ ان کا معجزہ ہے. سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اب وہ تاؤ دکھانے لگا, سیاسی لوگوں والا انداز کا, اچھا تم لوگ سازش کی ہو, شڑینتر رچے ہو تم لوگ, دیکھتے ہیں پھریا لیتے تم لوگوں سے. تو اس نے سزا دینا شروع کیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنے قوم کے لوگوں کو, اور سب چل پڑے. اب اس خبیث کو تو کم از کم سوچنا چاہیے تھا کہ ارے یہ جانے دو. اب کہا نہیں, کھدیڑ کر کے ماریں گے. کیا کریں گے؟ کھدیڑ کر کے ماریں گے. بہرحال آگے بڑھے تو اب سمندر آ گیا. وہ کون سا سمندر ہے بابو, کوئی بتائیں گے؟ یہ بحر احمر, جس کو لال مہاساگر کہتے ہیں, ریڈ سی. کیا ہے؟ ریڈ سی, لال ساگر, وہ سمندر سامنے آیا. ٹھیک ہے نا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پورا ایٹلس کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ وہ کیسے. وہ ادھر مصر ہے اور آگے جو ہے وہ جزیرہ نما سینا وی کی شکل میں ہے. بہرحال تو اللہ نے حکم دیا کہ عصا کو مارنا ہے. کس کو؟ سمندر کو. فرعون کے سر پہ نہیں مارا جا رہا ہے, کس کو؟ سمندر کو. اور علاج کس کا ہو رہا ہے؟ فرعون کا. سمندر میں راستہ بنا, دونوں طرف پانی رک گیا. اللہ کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. اس خبیث کا دماغ ٹھکانے میں نہیں تھا, کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ذریت کے سارے لوگ, اس کی قوم کے سارے لوگ نکل گئے. اس پار پہنچ گئے, اس وادی میں پہنچ گئے جس کو وادی تی کہا جاتا ہے. اور فرعون کا غرور لے ڈوبا, وہ سمجھ نہیں پایا اور گیا تو پورا سمندر میں ابڈب ہو کر کے پورا ختم. تو اللہ نے ان کے عصا کے ذریعے یہ کام لیا اور آج بھی کام لے رہا. ابھی ہمارے مولانا بستوی صاحب زیدہ مجدوم نے ایک واقعہ بتایا. یہ فقیر اس واقعے کو اپنے کانوں سے قائد محترم کی زبانی سے سنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا. میں اشارے میں بتا رہا ہوں, زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں. یعنی حفاظ کرام کی تیاری. تو بزرگوں, اللہ کا نظام ہے کہ ہر مغرور, ہر سرکش کے لیے انتظام کر دیتا ہے. لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. سوئٹزرلینڈ کے اس خبیث کا علاج کیا گیا, اور بھی بہت سارے خبثاء کا علاج ہونا. آپ جانتے ہیں کہ ظلم کی حکومت کبھی چلی ہے؟ کوئی ظالم ہمیشہ رہا ہے؟ مان لیجئے کہ 50 سال کسی کو ملے, پھر تو انت ہونا ہے. اس لیے ظالموں کو بچنا چاہیے, ظالموں کو بچنا, ڈرنا چاہیے. ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون تو خون ہے, بہتا ہے تو جم. قریب ہے یارو روز محشر, چھپے گا پشتوں کا خون کیوں کر. جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستی کا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اس کلام سے جڑنے والے, اس پہ عمل کرنے والے, اس سے محبت کرنے والے, اس کی تبلیغ کرنے والے, اس کو اپنی زندگی کا محور بنا لیجئے, اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا. جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیے. جو حامل قرآن ہیں, جن کے دلوں میں قرآن موجود ہے, ان کی عزت اس لیے کیجئے کہ ان کے سینے میں قرآن موجود ہے. علماء کی عزت کیجئے, عزت بول سے بھی ہونا چاہیے.
احترام کا بول. مجھے بہت افسوس ہوا، یہ علامہ ابراہیم بلیاوی کی سرزمین، میں نے بچپنے سے ان کا نام سنا ہے، بلیاوی ان کے نام کا حصہ، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ آپس میں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، آپ نام صحیح سے نہیں لے سکتے. کیا کمال کی بات ہے. ارے حضرت بولیے، حضور بولیے، جناب بولیے، محترم بولیے، جس سے احترام سمجھا جائے. یہ مولوی صاحب کیا ہے؟ یہ حاملین دین کا احترام نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو عربی کا ایک محاورہ بتا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، اذا سقط الاحترام سقط کل شیء، کہ جب احترام ختم ہو گیا تو سب ختم ہو گیا. میرے بھائی، پورا دین احترام کے اوپر ہے، پورا دین احترام کے اوپر ہے. صحابہ نے رسول اللہ کا احترام کیا، تابعین نے صحابہ کا احترام کیا. اس امت کی ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا احترام کر رہی ہے. احترام دل سے بھی ہوتا ہے، الفاظ سے بھی ہوتے ہیں، جذبات سے بھی ہوتے ہیں، ویوہار سے بھی ہوتا ہے. آپ علماء کی جتنی عزت کریں گے، چونکہ یہ حاملین قرآن ہیں، اس بنیاد پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دوام عطا کرے گا، آپ کو بھی زندہ جاوید بنائے گا، آپ کو بھی سنوار دے گا، آپ کو بھی نکھار دے گا. یہ نکھارنے والی کتاب ہے. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ مسیحا بنانے والی کتاب ہے. جڑ جائیے اس کتاب سے، اس کے الفاظ سے بھی جڑیے. اور بچوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ابھی تمہارا کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ کہیں گے کہ کمپلیٹ کیسے نہیں ہوا؟ ابھی تو آپ ہی حضرات دستار بندی کیجئے گا. نہیں، ایک حصہ مکمل ہوا، وہ الفاظ کا حصہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں اسی خطے کے ایک بڑے مصنف ہیں ملا جیون، انہوں نے کتاب لکھی نور الانوار. وہ در حقیقت شرح ہے المنار کی. المنار علامہ نجم الدین نصفی کی کتاب ہے، جن کا لقب تھا مفتی الثقلین. المنار میں قرآن کریم کی تعریف ہے، القرآن الکریم ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا. یہ قرآن کریم نام ہے الفاظ اور معانی کے مجموعے کا. الفاظ معانی سے الگ نہیں، معانی الفاظ سے الگ نہیں، دونوں ملتے ہیں تو بنتے ہیں قرآن کریم. ابھی آپ نے کیا یاد کیا؟ الفاظ کو یاد کیا. جب اس کے معانی بھی آپ کے قلب میں پیوست ہو جائیں گے تب آپ کمپلیٹ ہوگیے گا. کمپلیٹ مطلب اس مفہوم میں کمپلیٹ ہوئیے گا، ورنہ کمپلیٹ تو نبی کے علاوہ کوئی نہیں. کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں مولانا صاحب ایسے ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ بھی ہمارے سماج کے حصہ. ہم تو عزت ان کی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس سینے کو پسند کر لیا اپنے کلام کے لیے، بس یہ ان کا اعزاز ہے. این سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ جو نیکی ہے، یہ جو شرف ملا ہے، یہ کسی کے عطا کرنے سے نہیں، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ درجہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. تو میرے بھائی، یہ مدعی لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے. سب کو یہ مقام نہیں ملتا ہے. بڑے بڑے علماء نے کوششیں کی لیکن حافظ نہیں بن سکے. یہ بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ بھی تاریخ ہے کہ کئی ایسے لوگ حافظ بن گئے کہ لاکھ جتن کیا عالم نہیں بن سکے. تو بہرحال میں آخری گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے. بار بار حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا. آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم الشرائع ہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے ایسا ویسا نتھو خیرہ، تو وہ کیا کہلائے گا؟ جھوٹا کہلائے گا. کئی جھوٹے گھوم رہے ہیں اور اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں. کوئی مسلم پنجاب ہے، کوئی شکیل ابن حنیف ہے. یہ سب لچے لفنگے، یہ لوگوں نے دعویٰ کر دیا ایسا ویسا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مہدی. صاحب یاد رکھیے گا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے یہ سب حربے ہیں. ہم کسی اس ایسے ویسے کو ماننے کے لیے اور اسے بھاؤ دینے کے لیے تیار نہیں.
تو یہ ختم نبوت، اس پہ ایمان رکھنا ہے، اور مضبوط اسٹرانگ ایمان۔ کسی عنوان سے کوئی بہکانا چاہے گا نہیں بہکیں گے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اور ہمارے نبی نے جو دین دیا ہے اس کے بارے میں خود آقا نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، اے لوگو میں نے انتہائی روشن طریقے پہ تم کو چھوڑا، لیلھا ونہارھا سوا، رات بھی اتنی چمکدار ہے جتنا دن چمکدار ہوتا ہے، کوئی خفا نہیں ہے، بالکل 2 4 کی طرح واضح ہے۔ یہ دین اسلام ایک سائنٹیفک مذہب ہے، اس کے ہر چیز ثابت ہے، اس کے اندر احترام بھی ہے، حیا بھی ہے، اعتدال بھی ہے، انسانیت کی بھی حرمت ہے، انسانیت کی عزت ہے، بے حیائی نہیں ہے، ننگائی نہیں ہے، بے تہذیبی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جگہوں پر آپ کو چلتے پھرتے آج کل خوب وہ مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ اسلام کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس نعمت کی قدر کیجئے، اور اپنے بچوں سے وعدہ لیجئے کہ سنو، یہ عقائد ہیں، یہ رسول اللہ کے اخلاق ہیں، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، تمہیں ہمارے مرنے کے بعد بھی اسی پر قائم رہنا، اسی دین پر، اسی شریعت پر، گردن کٹ جائے لیکن ایمان سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک عقیدہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ موحد ہیں، موحد کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ موحد چیز بر پائے ریزی زرش، کہ موحد ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاؤں کے نیچے تم سونے سجا دو، چاہے تلوار ہندی چاہے شمشیر ہندی نہیں برشرط، سر کے اوپر تلوار رکھ دو، امید و حراست نہ باشد ذکر، اس کو کسی سے نہ امید لالچ ہے اور نہ کسی سے کوئی خوف ہے۔ بنی است بنیاد توحید و بس، اسی کے اوپر توحید کی بنیاد ہے۔ ہم کو موحد بننا ہے، رسول اللہ کا امتی بننا ہے، متحد ہو کر کے قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہمیں مرنا ہے، ہمیں جینا ہے، اور اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے بال بچوں میں اس کو نافذ کرنا ہے، ان کی دینداری کی فکر کرنی ہے، اور 100% بچوں کی تعلیم کو یقینی بنانا ہے، اور ہر بچہ ہمارا مکتب میں کم از کم 2 گھنٹہ گزارے، اس کو بھی یقینی بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔